بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم سبق نمبر 20 پڑھیں گے، کتاب الطہارۃ، باب کراہیت استقبال القبلۃ عند الحاجہ۔ کتاب الطہارہ سے ہم آج اس باب کو پڑھیں گے جس کے اندر قبلہ رخ پیشاب پاخانہ کے لیے بیٹھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے، ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ آج کے سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا موضوع ہے متن حدیث بمع ترجمہ، دوسرے نمبر پہ انشاءاللہ ہم تخریج روایت دیکھیں گے، اور تیسرے نمبر پہ انشاءاللہ ہم روات کا تعارف پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم کلمات کی تشریح اور فقہی مباحث، احکام کے مباحث کو دیکھیں گے، اور آخر کے اندر آپ کے سامنے خلاصہ اور سوالات موجود ہوں گے۔ آج کے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، اس کو ملاحظہ کر لیجئے تاکہ گزشتہ جو باب تھا وہ بھی آپ کے سامنے رہے، آپ کے ذہن میں مستحضر رہے۔ آج کے سبق کی جو روایات ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، ہم انشاءاللہ ان کا ترجمہ بھی کریں گے، اس کی تخریج بھی ساتھ ساتھ ہی دیکھیں گے۔ تو آج کی پہلی روایت ہے باب کراہیت استقبال القبلۃ عند الحاجۃ، وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة قال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول وألا نستنجي باليمين وألا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار أو يستنجي برجيع أو عظم۔ مسدد بن مسرہد وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ابو معاویہ نے، اور انہوں نے نقل کیا اعمش سے، اور انہوں نے ابراہیم سے، اور انہوں نے عبد الرحمن بن یزید سے، اور انہوں نے سلمان کے متعلق نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہا گیا، کہنے والے وہ مشرکین مکہ تھے، کہ کیا تمہارے نبی نے ہر چیز سکھا دی ہے، یہاں تک کہ قضاء حاجت کے بیٹھنے کا طریقہ بھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ سکھایا، اور ہمیں منع فرمایا کہ ہم قضاء حاجت یا پیشاب کے وقت قبلہ رخ ہوں، یا دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، یا 3 پتھروں سے کم پر اکتفا کریں، یا گوبر اور ہڈی سے استنجا کریں۔ اس روایت کی جو تخریج ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ امام مسلم نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، ابن ماجہ نے اور دیگر نے اس کی تخریج کر رکھی ہے۔ آپ کے سامنے حدیث کا رقم بھی موجود، نمبر بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حدیث کی کتب ہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اس حدیث کے اندر جو روات ہیں ان کا تعارف بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ اسی میں ہم نے سہولت جانی کہ ایک ایک روایت جو ہے اس کا آپ کے سامنے جو اس کے روات ہیں ان کا تعارف رکھ دیا جائے، باقی جو تشریحات ہیں، کلمات کی وضاحت ہے، فقہی مباحث ہیں، ان کو آخر کے اندر انشاءاللہ ہم زیر بحث لائیں گے۔ مسدد بن مسرہد کا پہلے بیان گزر چکا ہے، اس لیے یہاں پہ اس کو دوبارہ ذکر نہیں کیا گیا۔ ابو معاویہ کا تعارف آپ کے سامنے موجود ہے۔ احفظ الناس لحدیث الاعمش ہے، وقد یہم فی حدیث غیرہ وقد رومی بالارجاء۔ یعقوب بن شیبہ ان کے متعلق کہتے ہیں کان من الثقات ربما دلس وکان یرى الارجاء، وہ ارجاء کی رائے رکھتے تھے، یعنی مرجع کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہرحال ثقات کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، اور حدیث کے اندر پختگی رکھنے والے، علوم حدیث میں پختگی رکھنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اعمش ہیں، سلیمان بن مہران الاسدی ہیں، اور ان کے بارے میں بھی ثقۃ حافظ لیکنہ یدلس، ولد یوم قتل الحسین رضی اللہ عنہ۔ روات حدیث کے اندر ابراہیم ہیں، ابراہیم بن یزید بن قیس بن اسود النخعی ہیں، ان کا تعارف یہاں پر تفصیلی طور پر موجود ہے۔ مکثر من الارسال، وہ روایات کے اندر بہت زیادہ ارسال کرتے ہیں، یعنی مرسل روایات نقل کرتے ہیں۔ وجماعۃ من الائمہ صححوا مراسیلہ، یہاں میں اس سے متعلق تھوڑا کلام آپ کے سامنے کر دوں گا، کچھ ترجمہ کر دوں گا، چونکہ یہ اہم بحث ہے، اس لیے آپ نے اس کو نوٹ بھی کر لینا ہے کہ ائمہ کی ایک جماعت نے ان کی مراسیل کو صحیح قرار دیا ہے۔ چونکہ مرسل روایات کو عام طور پہ لوگ ضعیف سمجھتے ہیں اور اس کو بالکل ہی رد کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ شرائط کے ساتھ مرسل روایت بھی قابل قبول ہوتی ہے، خاص طور پہ حنفی اور مالکیہ کے نزدیک تو مراسیل جو ہے وہ زیادہ
مطلب وہ اس کے اندر سختی نہیں کرتے، اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ابن المدینی کہتے ہیں لم یلق النخعی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نخعی رحمہ اللہ کی کسی بھی صحابی کے ساتھ ملاقات ثابت نہیں ہے۔ نیچے ذہبی رحمہ اللہ نے یہ قول دوبارہ نقل کیا، قول علی ابن المدینی ان ابراہیم لم یلق احدا من الصحابہ، وکذا قول ابی حاتم لم یلق النخعی احدا من الصحابہ الا عائشہ ولم يسمع منها وادرک انسا ولم يسمع منه۔ اور ابو حاتم کا قول بھی نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ نخعی رحمہ اللہ نے کسی صحابی سے ملاقات نہیں کی سوائے سیدہ عائشہ کے، اور ان سے بھی سماع ثابت نہیں ہے۔ سیدنا انس کا زمانہ پایا ہے اور سماع ان سے بھی ثابت نہیں ہے۔ مات سنۃ 96 96 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، اور ان کی پیدائش وہ 55 ہجری کے اندر ہے۔ تو ذہبی فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے، 55 ہجری کے اندر پیدائش، 96 میں وفات، تو اس کے باوجود یہ دعویٰ کہ ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ جبکہ ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کو ثقات التابعین کے اندر ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ سمع المغیرۃ بن شعبہ و انس بن مالک، کہ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ سے بھی سماع کیا ہے، انس بن مالک سے بھی سماع کیا ہے۔ ودخل علی عائشہ وکان مولدہ سنۃ 50، 55 کے اندر ان کی جو ہے وہ پیدائش ہے، اور سیدہ عائشہ کے پاس بھی وہ گئے ہیں۔ آگے ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب العلل کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، اس کو دیکھیے۔ اس کے اندر سلیمان الاعمش جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نخعی سے کہا اسند لی عن عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود تک جو سند ہے وہ میرے سے بیان کریں، یعنی ان سے روایات بالسند میرے سے روایت کریں۔ فقال ابراہیم نے جواب دیا اذا حدثتکم عن عبداللہ فهو الذی سمعت، جب میں تمہیں عبداللہ سے روایت بیان کروں تو وہ میں نے ان سے خود سنی ہے۔ وَإِذَا قُلْتُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، اور جب میں قال عبداللہ کہوں یعنی حدثنا عبداللہ کہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے خود سنا ہے، اور جب میں قال عبداللہ کہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عن غیر واحد عن عبداللہ، کہ میرے اور عبداللہ ابن مسعود کے درمیان واسطہ موجود ہے، میں نے کسی اور سے سنا، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے سنا۔ تو یہ صریح یہاں پر نص موجود ہے جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود سے سنا ہے۔ اور نیچے دیکھیے وقد عرفت انہ ولد باعترافہم سنۃ 55، یہ لکھتے ہیں بذل المجہود کے اندر خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کہ آپ نے خود جان لیا کہ وہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ 55 ہجری کے اندر پیدائش ہے، اور یہ 55 ہجری کا جو زمانہ ہے یہ تو وہ زمانہ ہے جس کے اندر صحابہ کی ایک بڑی جماعت پائی جاتی ہے، کوفہ میں، بصرہ میں، مکہ میں، مدینہ میں اور دیگر شہروں میں، کابن ابی اوفا وابن انیس وانس وابی الطفیل وابن الاسقاع وغیرہم کثیرون بل ابو الطفیل وغیرہ ماتوا بعدہ بکثیر۔ فرماتے ہیں کہ ابن ابی اوفا ہے، ابن انیس ہیں، انس ہیں، ابو الطفیل ہیں، ابن الاسقاع ہے، اور دیگر بہت سارے صحابہ موجود ہیں اس زمانے میں۔ ابو الطفیل اور دیگر تو ان سے بہت بعد فوت ہوئے رضی اللہ عنہم، فکیف لا يسمع منہم مع وجود کثیر منہم والکوفہ وغیرها مملوءۃ منہم۔ فرماتے ہیں کیسے سماع ثابت نہیں ہو سکتا اتنے زیادہ صحابہ کی موجودگی میں، کوفہ اور دیگر شہر تو صحابہ سے بھرے ہوئے تھے۔ مسند خوارزمی کے اندر تصریح ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے جو طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، یہ روایت خود سنی ہے ابراہیم النخعی رحمہ اللہ نے۔ فإنکارهم سمعه من الصحابة ولقاءه لا يعبأ به، تو صحابہ سے سماع کا انکار کرنا یا صحابہ سے ملاقات کا انکار کرنا اس پہ کوئی توجہ پھر نہیں دی جائے گی۔ جب صحابہ کا زمانہ ہے، صحابہ سے ملاقات بھی ثابت ہے، اور خود صراحتاً ابراہیم النخعی نے اقرار بھی کیا، تصریح بھی کی ہے، اور ائمہ نے ان کو ثقات تابعین کے اندر بھی ذکر کیا ہے، تو اس لیے یہ کہنا ابراہیم النخعی کا صحابہ سے ملاقات ثابت نہیں یا صحابہ سے سماع ثابت نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد عبد الرحمن بن یزید ہیں، ان کا تعارف بھی آپ کے سامنے موجود ہے، ابراہیم النخعی کے بیٹے ہیں، اور اس کے بعد سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، ان کا بھی تعارف موجود ہے۔ ہماری دوسری روایت ہے وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم فإذا أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطيب بيمينه وكان يأمرنا ب3 أحجار وينهى عن الروث والرمة۔
عبداللہ ابن محمد النفیلی وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ابن المبارک نے، اور انہوں نے نقل کیا محمد بن عجلان سے، انہوں نے قعقاع بن حکیم سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، تمہیں تعلیم دیتا ہوں، جب تم میں سے کوئی شخص وہ قضاء حاجت یا پیشاب کرنا چاہے تو وہ قبلہ رخ بھی نہ ہو، قبلے کی طرف پشت بھی نہ کرے، اور اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا بھی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 پتھروں کے استعمال کا حکم دیتے تھے اور گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرماتے تھے۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے موجود ہے، امام نسائی نے، ابن ماجہ نے اس کو ذکر کیا ہے، مسند احمد میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کچھ سند کے راویوں کا اختلاف بھی موجود ہے، وہ بھی یہاں اسکرین پر لکھا ہوا ہے، آپ اس میں غور کر سکتے ہیں۔ روات حدیث آپ کے سامنے ہیں، تعارف آپ دیکھ سکتے ہیں، میں تفصیل کی طرف نہیں جاتا، جہاں تفصیل کی حاجت ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ۔ آگے جو ہماری اگلی روایت ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں، روات آپ نے دیکھ لیے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رِوَايَةً قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا وَغَرِّبُوا فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ ترجمہ دیکھیے، امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا مسدد بن مسرہد نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا سفیان نے، انہوں نے زہری سے نقل کیا، زہری نے عطا بن یزید اللیثی سے، انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے روایتاً عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیا۔ عن ابی ایوب روایتاً، روایتاً یہ مفعول مطلق ہے اور اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے، ای رواہ روایتاً عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نوع کے جو کلمات استعمال کیے جاتے ہیں سند کے اندر وہ اصل میں یہ بتانے کے لیے ہوتے ہیں کہ یہ مرفوعاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل ہے، یعنی روایتاً کا جو کلمہ ہے یہ حکماً مرفوع روایات کے حکم میں ہے، من صیغ الرفع اس کو شمار کیا گیا ہے۔ بہرحال قال، وہ فرماتے ہیں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتیتم الغائط، جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، تو تم قبلے کی طرف نہ منہ کرو اور نہ اس کی طرف پشت کرو، لیکن شرقوا وغربوا، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف اپنا رخ کرو۔ ابو ایوب فرماتے ہیں فقدمنا الشام، ہم شام آئے تو فوجدنا مراحیض، وہاں ہم نے بیت الخلا پائے، قد بنیت قبل القبلتی، جن کو قبلہ رخ بنایا گیا تھا، فکننا ننحرف عنہا، تو ہم اس سے تھوڑا سا رخ پھیر لیتے تھے، ونستغفر اللہ تعالی، اور ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے تھے۔ اس روایت کے اندر بھی جو معانی ہیں یا آخر کے اندر آپ کے سامنے آ جائیں گی، جو حدیث کی تخریج ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ روات حدیث کا تعارف بھی آپ کے سامنے موجود ہے، سفیان کے بارے میں تفصیلی کلام یہاں موجود ہے۔ اجمعت الامہ علی الاحتجاج به وکان یدلس لیکن المعہود منہ انہ لا یدلس الا عن ثقۃ، فرماتے ہیں کہ ان کے حجت ہونے پر، ان کی روایت پر اعتماد کرنے اور ان کو دلیل بنانے پر امت کا اجماع ہے، البتہ وہ تدلیس سے کام لیتے تھے، لیکن ان سے جو تدلیس منقول ہے وہ عموماً ثقہ راویوں سے ہی منقول ہے۔ تفصیلی ان کا تعارف یہاں موجود ہے۔ آگے زہری ہیں، زہری کے بارے میں بھی کلام یہاں موجود ہے۔ احد الائمۃ الاعلام وعالم الحجاز والشام متفق علی جلالتہ واتقانہ، ان کے جلالت شان پر اور پختگی علم پر، پختگی حدیث پر جو ہے وہ اتفاق ہے، اور آگے مزید بھی اقوال موجود ہیں، ان کے تعارف موجود ہے۔ عطا بن یزید، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ان کے بھی تعارف موجود ہے۔ روایتاً والی تفصیل جو آپ سے ذکر کی ہے وہ یہاں نیچے موجود ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 10 ہے، وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي زيد عن معقل بن ابي معقل الاسدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين ببول او غائط۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہم سے وہیب نے، اور وہ کہتے ہیں ہم سے عمرو بن یحییٰ نے بیان کیا ہے، وہ ابو زید سے نقل کرتے ہیں اور وہ معقل بن ابی معقل سے نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا
کہ ہم پیشاب یا پخانہ کے وقت دو قبلوں یعنی کعبہ اور بیت المقدس کی طرف رخ کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ روایت حدیث وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ موسیٰ بن اسماعیل کا پہلے تذکرہ گزر چکا، وہیب کا تذکرہ موجود ہے، ابو زید کا موجود ہے، معقل ابن ابی معقل کا بھی تعارف موجود ہے۔ ابو زید کے بارے میں ابن المدینی کا قول دیکھیے، لیس بالمعروف وقال فی التقریب مجہول، اس سے پھر آگے حدیث کا جو ضعف ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ تفسیر قوله علیہ الصلوۃ والسلام لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی تفسیر کہ قبلہ رخ جو ہے وہ پیشاب یا پخانہ نہ کرو۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن یحییٰ بن فارس نے اور ان سے صفوان بن عیسیٰ نے بیان کیا ہے، وہ نقل کرتے ہیں حسن بن ذکوان سے، وہ مروان اصفر سے، کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا، انہوں نے اپنی سواری کو بٹھایا قبلہ رخ اور پھر وہ اس رخ پر پیشاب کرنے بیٹھ گئے، تو میں نے کہا کہ ابو عبد الرحمن کیا اس سے منع نہیں کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں منع کیا گیا، لیکن اس صورت میں جب کھلی جگہ پر فضا میں صحرا میں پیشاب پخانہ کیا جا رہا ہو، اگر تمہارے اور قبلہ کے درمیان کوئی چیز ساتر ہے، رکاوٹ ہے، تو پھر کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث کی بھی تخریج آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، روایت حدیث آپ دیکھ لیں۔ باقی جو باب الرخصۃ فی ذلک ہے یا باقیہ مباحث ہیں، کلمات کی تشریح اور توضیح ہے، وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔